عزیزان گرامی، ان سب باتوں کو نظر میں رکھیے اور اب اس بات کی طرف آئیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کے راستے سے سلامتی عطا فرمائی، ایمان کے راستے سے امن عطا فرمایا۔ یہ اب نیا چاند دیکھتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، تو نے یہ چاند نکالا ہے، یہ چاند امن اور ایمان کی بڑھوتری کرنے کا ذریعہ بنے۔ یہ جو وقت آئے اس میں ہمارا ایمان بھی بڑھے اور ایمان کے راستے سے امن بھی واقع ہو، اسلام بھی بڑھے، ہم اسلام پہ عمل کریں اور اس راستے سے سلامتی آئے۔ ایمان کے راستے سے امن آتا ہے، اسلام کے راستے سے سلامتی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے باقی سارے مسلمان محفوظ ہوں اور اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہوں۔ آپ ملتے ہیں ایک دوسرے سے، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، میں تجھ پہ سلامتی ہو، میں تیرے لیے سلامتی کا باعث بن کے آ رہا ہوں، تیری میری ملاقات سے سلامتی پیدا ہوگی، مجھ سے کوئی گلہ شکوہ، کوئی دشمنی، کوئی زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے دماغ سے، میرے دل سے کوئی شر تجھے نہیں پہنچے گا، سراپا سلامتی ہوں۔ عزیزو، ایک بات یہ بتا دوں کہ پوری دنیا گھوم جاؤ، ایک دوسرے کو ملتے ہوئے اتنا خوبصورت جملہ، اتنی خوبصورت سیلوٹیشن کہیں بھی نہیں ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے۔ یار کیا رکھا ہے گڈ ایوننگ میں، گڈ مارننگ میں کیا رکھا ہے؟ صبح تو اچھی ہوا کرتی ہیں، شامیں تو اچھی ہوا کرتی ہیں، اس میں تیرا کیا ہے اور میرا کیا ہے؟ ہمارے آپس میں تعلق کی بات کیا ہے؟ تعلق کی بات یہ ہے کہ السلام علیکم، میں تیرے لیے پیار کا خزانہ ہوں، میں تیرے لیے جان قربان کروں گا، میں تیری سلامتی کے لیے سب کچھ قربان کروں گا، یہ ہے السلام علیکم۔ تجھ پہ کوئی گزند آئے گی، کوئی تجھ پہ حملہ کرے گا تو میری لاش پہ سے گزر کے آئے گا، کہ معمولی لفظ نہیں ہے یہ السلام علیکم۔ آپ نے حکم دیا افشوا السلام بینکم، کثرت سے ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو، اس سے پیار بڑھتا ہے، یہ پیار کا جملہ ہے، یہ اظہار محبت ہے۔ سلامتی، السلام علیکم۔ تمہارے مومن کون ہے؟ المؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس کی وجہ سے لوگ امن پا جائیں۔ من امنہ الناس، اس سے امن میں رہیں اور وہ امن کا باعث بنے، وہ مومن ہے۔ جس سے ہر وقت خطرہ رہے گا یار پتہ نہیں کل کیا گزرے، یار ہمارے ہمسائے میں تو وہ ہے، یار ذرا حفاظت سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یار اس محلے میں وہ بھی رہتا ہے، اور یار رات کو دروازے جلدی بند کر دیا کرو۔ جس شخص کے بارے میں یہ سوچ ہو خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے کہ اگر اس کے اور ہمارے درمیان میں دروازہ کھلا رہتا ہے تو کھلا رہے، کوئی خطرہ محسوس نہ ہو، جس سے ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو، جس سے صرف پیار کی خوشبو آئے، وہ مومن ہے۔ جس سے صرف سلامتی حاصل ہو وہ مومن ہے، اور جس سے دہشت کی بو آئے، جس سے انسانیت کو دھکا لگے، جس سے آگ اور خون کی ہولی کھیلی جائے، وہ مومن مسلم ہونا تو بہت بات کی بات ہے، وہ تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ تو سانپ ہے، وہ تو بچھو ہے۔
دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے ساتھ کس طرح سے مربوط کر دیا ہے نتائج کو. یہ اگلے جمعہ میں آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ اعمال کے نتائج میں میری کتاب ہے، عربی میں ہے، ابھی اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، تبصرۃ و ذکریٰ. اس میں نے 20-25 احادیث اکٹھی کی ہیں کہ ہمارے عمل کے نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں. فرمایا زکوٰۃ نہیں دو گے میں بارش نہیں برساؤں گا. اب زکوٰۃ کا بارش سے عملی دنیا میں، مادی دنیا میں تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا ناپ تول میں کمی کرو گے تو میں رزق میں سے برکت اٹھا لوں گا، رزق کم کر دوں گا، مہنگائی بڑھا دوں گا. فرمایا اللہ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے، اپنے جی سے گھڑے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کرو گے تو میں دہشت گردی پھیلا دوں گا. ظلم ہوگا تو دہشت گردی ہوگی، قتل عام ہو جائے. فرمائے گا اگر تم اللہ سے ڈرو گے، من یتق اللہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس سے ڈرائے گا، ہر چیز اس سے ڈر کے رہے گی. اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا احابہ اللہ من کل شیء، اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے ڈرا دے گا، وہ ہر چیز سے ڈرتا پھرے گا. اس انسان سے بھی ڈرے گا، اس سے بھی ڈرے گا، اس قوم سے بھی ڈرے گا، اس قوم سے بھی ڈرے گا. یہ تفصیل کے ہمارے اعمال کے نتائج کیا ہوتے ہیں یہ تو میں اگلے جمعہ عرض کروں. لیکن آج یہ تقریر ختم کرتے ہوئے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی سخت جملہ پڑھ کے سناتا ہوں. منہ پہ نہیں آتا ہے سچی بات، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن حضور کے منہ سے نکلا ہوا جملہ ہے، ہم چھپا بھی نہیں سکتے. چھپائیں گے تو پٹائی ہو جائے گی. منہ سے نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں. حج کے موقع پہ عرفہ میں آپ نے وہ جملہ کہا لوگوں سے، عرفات، جبکہ 1,40,000 آدمی وہ تقریر حضور کی سن رہے تھے. اس میں آپ نے یہ جملہ فرمایا انی فرتکم علی الحوض، ایک حوض کوثر ہے، تم جب مر کے اٹھو گے تمہیں بہت پیاس لگی ہوئی ہوگی، بہت دھوپ میں سے گرمی میں سے گزرنا پڑے گا، پھر پیاس سے تمہارا بہت برا حال ہوگا. میں تم سے پہلے اس حوض پہ پہنچ جاؤں گا اور تمہاری پیاس دور کرنے کا میں بندوبست کر دوں گا. انی فرتکم علی الحوض، میں حوض پہ جا کے تمہارا استقبال کروں گا، تم سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا. وانی اکاثر بکم علی الامم، میں تمام امتوں کے سامنے، تمام انبیاء کے سامنے، پیغمبروں کے سامنے تمہاری کثرت پہ، تمہاری عظمت پہ، تمہاری رفعت پہ، تمہاری بلندی شان پہ میں فخر کروں. اللہ نے جو تعداد ماتِ معراج شریف میں میں نے دیکھا، یہ ایک مجمع ہے، اس کا بہت دور تک سر ہی سر نظر آتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ اے اللہ یہ میری امت ہے؟ فرمایا نہیں ہے، تمہاری امت نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ کی امت ہے، تمہاری امت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، وہ تو سب سے زیادہ ہے تعداد میں، اور اللہ والے بھی اس میں سب سے زیادہ ہیں. فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے نبی. فرمایا انی فرتکم علی الحوض، میں حوض پہ جا کے تمہارا استقبال کروں گا. وہ اکاثر بکم
علی الامم، یہ تمام امتوں کے سامنے تم پہ فخر کروں گا. فلا تسودوا وجہی، دیکھنا میرا منہ کالا نہ کر دینا، مجھے شرمندہ و رسوا نہ کر دینا. ولا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ بن جانا. کافر کیسے بن جانا؟ فرمایا یضرب بعضکم عنق بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو، ایک دوسرے پہ گولیاں برسانے لگو، ایک دوسرے پہ قاتل برسانے لگو، کسی کی جان کی حرمت تم میں نہ رہے تو سمجھ لو کہ تم کافر ہو چکے ہو. فلا ترجعوا بعدی، میرے بعد کافر نہ بن جانا. یضرب بعضکم عنق بعض، کہ ایک دوسرے کی تم گردنیں کاٹنے لگو، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو. عزیزان گرامی، گناہ ہم کرتے ہیں، اپنی روسیاہی ہم کرتے ہیں، اور ہماری وجہ سے شرمندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، میں اسی جملے پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر ہم ایک دوسرے کی جانیں لیتے ہیں تو اس سے ہم حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ہم سب حضور کی امت ہیں، ہمیں اس کا حیا ہونا چاہیے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے، اور جب تک کہ یہ حیا اور لحاظ ہم میں نہیں آئے گا ہم پہ یہ عذاب جاری رہے گا. اور یہ عذاب ایک تو آپس میں فساد کی شکل میں، اور ایک اس شکل میں بھی کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں زمانے کار ہو وہ رحم کرنے والے نہ ہوں، وہ لحاظ کرنے والے نہ ہوں، وہ اپنوں سے زیادہ غیروں کی مانتے ہوں. یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پناہ میں رکھے، اپنی پناہ عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑے جو ہم میں سے ہوں، ہماری سنیں اور ہماری مانیں اور ہماری خیر خواہی کریں. ان کی کمٹمنٹ باہر کے لوگوں سے نہ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.